والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کے ساتھ کل قیامت کے دن بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ ہود کا کچھ آخری حصہ، اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ کچھ احباب کی یہ خواہش بھی ہے کہ سورہ یوسف کا کچھ خلاصہ جس سے ہمیں کچھ سبق ملے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ احباب نے سورہ ہود میں سے جناب نوح علیہ السلام کی سیرت کا مختصر خلاصہ سماعت کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ ملائکہ اللہ کے فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی طرف دھکیلنے کے لیے عذاب کی بشارت دینے والے پہلے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی بشارت دی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بڑا تعجب کیا کہ عجیب بات ہے کہ اب یہ عمر نہیں رہی اولاد کی، تو اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو ان ملائکہ نے یہی جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہو، برکتیں ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر عمر کا کوئی حصہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ تخلیق کرنے والا مالک و خالق جس عمر کے حصے میں چاہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں، اس کے حکم کے آگے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم کی بدقسمتی، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا، ان کی ہلاکت بھی، ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ صرف میں نے چند باتیں سورہ ہود کی آپ کے سامنے یہ عرض کر دی ہے کہ جن پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اس ہود میں، ان کا نام اپنے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تاکہ مطالعہ کرنے والے، جذبہ رکھنے والے ان پیغمبروں کی سیرت کو خود پڑھیں، دیکھیں تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا اعزاز یہ ہے کہ یہ بالترتیب صورت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ جناب یوسف علیہ السلام کا اللہ نے تفصیلاً اور ترتیب کے ساتھ ذکر فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں، اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ متعدد بابوں کے اندر مختلف حصوں میں ملتا ہے۔ سیرت کا کچھ حصہ کسی بارے میں ملتا ہے، کچھ حصہ کسی بارے میں ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے مسائل کے ساتھ اور مواقع کے ساتھ ان کو بیان کیا، جیسے ان کی نسبت بنتی تھی اور لوگوں کو اس سے پیدا ہوتا تھا، اللہ نے اس انداز سے بیان کیا۔ لیکن یہ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بالترتیب بیان کیا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی، اور اس کا جناب یوسف علیہ السلام کا اور نبی علیہ السلام کا تعلق بڑا ایک گہرا ہے۔ اس صورت کا تعلق بھی نبی علیہ السلام کے حوصلہ کو بلند کرنے کے لیے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی
کہ مسلمانوں پر جب کفار نے ظلم کیے، ستم کیے، نبی علیہ السلام کے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غم زدہ رہتے تھے۔ اور بعض اوقات نبی علیہ السلام مشرکین مکہ سے یہ بھی فرما دیتے کہ رشتہ داری کے تعلق کے سوا میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کسی چیز کی کوئی اجرت تو نہیں لیتا، صرف تمہاری رشتہ داری ہے، میرا تمہارا تعلق ہے، بنیاد سے ددیات سے ہماری رشتہ داری چل رہی ہے، لیکن تمہیں کم از کم اپنے رشتہ داری کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، فرمایا محبوب جی یہ رشتہ دار ہے، بھائی تو نہیں ہے، رشتے ہیں، تھوڑے رشتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں۔ یہاں اس واقعے کو دیکھیں، یہ تو سگے بھائی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھی، تو ان بھائیوں نے کیا سلوک کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور ان کو یہ بات بتاتے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی شرارتوں نے، ان کے تعصب نے، ان کے بغض نے ان کو تمام حدود پار کرنے پر آمادہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا۔ ان کی کوشش تھی مٹ جائے گا، لیکن رب العالمین نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیا، فرمایا محبوب جی سے کہہ دیجئے کیوں آپ اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں اسی طرح عروج بخشے گا، ترقی دے گا جیسے اللہ نے یوسف کو عروج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلندیاں دی، اللہ آپ کو بھی بلندی دے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا حوصلہ بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جناب یوسف علیہ السلام کی مدد کی، آپ کی بھی میرا رب ایسے ہی مدد کرے گا۔ تو یہ حوصلہ اللہ نے سورت کو حقیقت حوصلہ کے لیے نازل فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی اس سورت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم سبق دیے، نصیحت دی کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھے۔ اور اللہ نے سورت کے اندر فرمایا احسن القصص، فرمایا یہ احسن کا قصہ ہے۔ حالانکہ اور پیغمبروں کے بھی اللہ نے واقعات کو بیان کیا، ان کے قصوں کو بیان کیا، لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں یہ احسن القصص ہے، خوبصورت قصہ ہے، اور فرمایا محبوب جی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کیا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا سلوک کیا۔ پھر آگے اللہ نے اس کی ترتیب شروع کر دی کہ یوسف علیہ السلام بچپنا تھا، خواب دیکھتے ہیں 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ سے ذکر کیا، باپ اللہ کا نبی تھا یعقوب علیہ السلام، تو بیٹے کے اس خواب کے جو تعبیر تھی خواب کی اس کو سمجھ گئے کہ اللہ اتنا بڑا رتبہ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ تو بیٹے کو جناب یعقوب علیہ السلام آگے نصیحت کرتے ہیں بیٹا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بری تدبیر کرے، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور آپ کا رب آپ کو چنے گا، آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ جناب یعقوب علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، اہل علم نے یہاں پہ ایک سبق نصیحت دی ہے تمام لوگوں کو، فرماتے ہیں جہاں پہ حسد کا خدشہ ہو، پتہ ہو کہ میں نے اپنے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے انعامات کا ذکر کیا تو یہ لوگ حسد کریں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو اس کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے دیکھو، آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، لوگوں کو تو آپ نے نہیں بتانا۔ آپ اگر بتا کر خسارہ اٹھائے، آپ جانتے بھی ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو میرے حاصل بہت زیادہ ہے، ان کو کبھی میری اچھی چیز ہضم نہیں ہوتی۔ تو جب جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری بارے کھانے کی اصل وجہ یہی ہے، ہم باتوں میں اس کو بتا تو دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے تو کتنا ہے، تو وہ بھی اندازہ
ناظرین کے حسد سے محفوظ فرما لے، ان کی شرارتوں سے، ان کی چالوں سے محفوظ فرما لے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر توجہ زیادہ دینی شروع کر دی۔ ایک باپ ہے، باپ کے دل کے اندر بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے، باپ اولاد کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنے والی یہ ہے، ہر باپ ایک جیسا برا بھی نہیں ہوتا، ہر باپ ایک جیسا اچھا بھی نہیں ہوتا، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو انسان اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو اللہ کی رحمت ضرور آ جائے گی۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کی توجہ دو طرح سے زیادہ ہوگی، ایک تو ماں نہیں تھی۔ قدرتی بات ہے جب ماں سر پہ نہ ہو تو باپ کی فطرت اولاد سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اکیلے میں بچوں کے سامنے تو آنسو نہیں بہاتا، اکیلے میں آنسو بھی بہا دیتا ہے، اللہ یہ ذمہ داریاں میرے اٹھانے کی نہیں تھی، آپ نے دے دیا، میرے مالک میری مدد فرما۔ کیونکہ جو ماں ذمہ داری دے سکتی ہے وہ باپ نہیں دے سکتا، جو باپ دے سکتا ہے وہ ماں نہیں دے سکتی، اللہ نے الگ الگ ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام ایک تو دل کے اندر یہ تکلیف ہوتی تھی ماں کا سہارا نہیں ہے، تو دوسری ماں ہے، آپ جانتے ہیں ہمیشہ ستیلی مائیں اپنی حقیقی ماں جیسی نہیں ہوتی، بندہ جو مرضی جتنا کہتا ہے، اللہ نے ایک فطرت ایسا مجھ سے رکھا ہے، انسان کہہ دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج وہ معاشرہ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مثالیں تھے ازواج مطہرات کی، وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ ایمان، وہ تقوی، وہ للہیت، وہ خشیت، وہ چیزیں آج نہیں ہیں، آج صرف مفاد پرستی ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے توجہ دینا شروع کی، بیٹوں کو اور تکلیف بڑھ گئی ہے، شاید پہلے تو کچھ توجہ کم تھی اور بڑھ گئی ہے۔ یہاں پہ بڑا اہم نکتہ ایک اور ہے سمجھنے والا، نبی علیہ السلام کا فرمان مفسرین نے یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے بات سمجھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اتنا پیار نہ کریں کہ یتیم کو تکلیف ہو۔ اور آپ اس کا کبھی مشاہدہ کر لینا، چاہے اولاد والی ہو گئی ہو تو ماں باپ کا سایہ جب سر پہ نہ ہونا تو دوسرے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو دیکھے کہ باپ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا ہے، باپ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے، آپ نہیں جانتے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سامنے بھی آپ نے اپنی اولاد کو پیار نہیں دینا، بعد میں دے لے، اکیلے میں دے لے، یتیم کی تکلیف نہیں بڑھانی۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے سمجھائی ہے کہ انسان کو ایسے مواقع پر غور کرنا چاہیے جہاں پہ وہ دیکھے کہ میری اس زیادہ محبت، الفت، مودت کی وجہ سے اسے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے مفاد پرست لوگ دیکھتے ہیں، اچھا اس کو اپنی اولاد سے اتنا زیادہ پیار ہے تو وہ پھر بڑی بڑی چالیں کھیلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی چالوں سے محفوظ فرمائے، سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بیٹوں نے دیکھا اب یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ سگے دو بھائی تھے اور 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، باقی ماشاءاللہ جوان تھے، اور ایک کی بہنا تھی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی، انداز اختیار کی، آئے باپ سے کہا ابو جی ہمارے ساتھ جانے دیں، کچھ کھیلے گا، دوڑے گا، کچھ فریش ہوئے گا، ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، اسے بھی پتہ چلے گا ہم اس کے بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جو دل کے اندر خدشہ تھا، ڈر تھا، اس کا اظہار کر دیا، بیٹو یہ نہ ہو تم جاؤ دوڑ کے اندر لگ جاؤ، کھیل کے اندر مصروف ہو جاؤ، جناب یوسف علیہ السلام کو بگیاڑ آئے کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے۔ کہا ابو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب پھر ہماری جوانی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم 10 گھڑیاں جوان اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر انہوں نے تلے چلے کی یہ باتیں کرتے رہے، آمادہ کرتے رہے۔ ایک دن آمادہ ہو گئے جناب یعقوب علیہ السلام، کہا کہ ابو جی ہم کل آئیں گے، کل آئے،
یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہی اپنا ڈول نکالنا شروع کر دیا، قتل کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا بھائی ہے جو کچھ ہے قتل نہ کرو، اتنا بڑا گناہ سر پر لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ انسان کو کہتے ہیں کر لے خیر پھر توبہ کر لینا اللہ معاف کر دے گا، اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خیر ایک بھائی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ایک کنویں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، قمیض اتار لی، ایک جانور لیا، اسے ذبح کیا، اس کا خون قمیض کو لگایا، رات کا وقت ہوا، روتے ہوئے آگے ابو جی ظلم ہو گیا ہے، قہر برس گیا ہے، ہم کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، ہمارے سامان کے پاس بھائی بیٹھا تھا یوسف، بگیاڑ آیا، بھیڑیا آیا، کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا بیٹے ہو یہ تمہارے نفس کی چال ہے، میں صبر کرتا ہوں تمہارے اس معاملے میں۔ پھر وقت چلتا آیا، جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام ہمیشہ غم زدہ اور پریشان رہے۔ اس کنویں کے پاس کچھ قافلہ گزرنے لگا تو ان کو پانی کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد پرندے موجود ہیں۔ یہ قافلے والوں کی نشانی ہوتی تھی کہ پانی اگر تلاش کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے چلتے ہوئے دیکھنا کہیں پرندے بیٹھے ہیں، اگر یہ پرندے موجود ہوں گے تو اس کا مطلب اس کے ارد گرد کہیں کچھ نہ کچھ پانی کا انتظام ضرور ہے۔ انہوں نے دیکھا وہاں پرندے ہیں، قافلے والوں نے اپنا غلام بھیجا، کہا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس نے ڈول ڈالا تو میرے رب کی شان جناب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ جناب جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے کہ جب بھائیوں نے کنویں کے اندر بھائی کو گرایا تو جناب یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور ایک دعا بدلائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، 15ویں پارے میں آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو پڑھے اور بعض احباب نے اس کو بیماری کے حوالہ سے بڑا استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ بات آگے عرض کر دو، ہماری کچھ عملی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ میرے سگے چاچو تھے، سسر بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے، قاری قرآن تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے شوگر کے لیے کوئی ایسی میڈیسن استعمال کی ہو، کہتے تھے بیٹا میں یہی دعا پڑھتا رہتا ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یعنی جو ان کا یہ چلتے ملتے یہ وظیفہ تھا، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں تھی، اپنی دوائیاں نہیں تھی، اللہ نے ایسے زندگی گزروا دی، رب نے آخری دم تک کسی کا محتاج بھی نہیں کیا۔ تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، بڑی خوبصورت دعا ہے، جب آپ اس پہ غور کریں گے، بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ بیماریاں ضرور دور فرما دے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا کہ یوسف اب اس ڈول میں بیٹھ جا۔ ڈول میں بیٹھ گیا، انہوں نے کھینچا، بڑا وزنی ہے، اس نے اپنے قافلے والوں کو بلایا تو پانی کا ڈول اوپر نہیں آ رہا۔ خیر انہوں نے محنت کی، کوشش کی، جناب یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، انہوں نے اسے چھپا لیا کہ یہ قیمتی سرمایہ ہے، اسے جا کر ہم فروخت کر دیں گے، اور انہوں نے جا کر مصر کے بازاروں کے اندر فروخت کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں مصر کا ایک بادشاہ تھا، سینئر وزیر تھا، اس نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اتنا خوبصورت یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس نے خرید لیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھے سے خدمت کرنا، یہ ہمارے لیے اچھائی بھلائی کا باعث بنے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ نے حسن بھی بڑھا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جناب یوسف علیہ السلام کو معراج والی رات دیکھا، ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی تنہا یوسف کو ہی عطا فرما دی ہے، یعنی کہ پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دے دیا، اتنا اللہ نے خوبصورت بنایا تھا۔ پھر جوانی کی منزلوں کو چڑھنے لگے تو مصر کے
بادشاہ کی جو بیوی تھی جس کے پاس جناب یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اس کے ارادے برے ہو گئے، اس کو شیطان نے بدلایا پھسلایا، وہ آمادہ کرنے لگی جناب یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں پہ بڑا سبق ہے، انسان رب کی پناہ لے کے تو دیکھے نا، رب سے پناہ مانگ کے تو دیکھے، رب پھر کیسے فاصلے کرتا ہے۔ دیکھ لو کہ مکان بند ہے، دروازے بند ہے، سب کچھ بند ہے، اکیلے یوسف علیہ السلام ہے، اور ادھر یہ بادشاہ کی بیوی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی، کہا بعد اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ گناہ کیوں کہا، میرے سے امید نہ رکھنا۔ جناب یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے بند ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ اب دروازے بند ہیں، دوڑوں تو کس طرف؟ جب یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، یوسف دوڑتے جا رہے ہیں، وہ دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے منظر ہی نالا بنا دیا۔ جب آخری کے دروازے میں پہنچے، پیچھے عزیز مصر کی بیوی ہے، آگے یوسف علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو انداز بھی بدل گئے، گفتگو ہی بدل گئی، کہنے لگی اس غلام کے بارے میں کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر پہ آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے۔ یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اللہ یہاں تو دادی بدل گیا، اب یہ بچہ ایک غلامی کی زندگی بسر کرنے والا فروخت ہو کر آیا ہے، وطن اپنا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ یہ معاملہ چلتا ہوا عدالت میں پیش ہو گیا، ججوں کے سامنے گیا، گواہ لائے گئے، گواہی دے پھر کون دے؟ اس کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی، بعد نے بچہ ذکر کیا، بعد نے کہا کہ بچپن کی عمر سے کچھ زیادہ تھا، اس نے گواہی دی، اس نے کہا جیسا وہاں یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھ لو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ زلیخا سچی ہے، عزیز مصر کی بیوی سچی ہے، اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ خاتون جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو آسان سا معاملہ ہے، کہا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا اگر تو غلطی تھی یوسف علیہ السلام کی تو پھر قمیض آگے سے پھٹنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام جبر کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی، قمیض پھٹ سکتی ہے۔ تو اگر اس عورت کی غلطی ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے دوڑے، اس نے پیچھے سے پکڑا تو قمیض پھٹ گئی، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ ججوں نے فیصلہ کر کے انصاف پہ کرنا تھا، ادھر بادشاہ کا گھر تھا، عزیز مصر کی حکومت تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، حق کے ہوتے ہوئے انہوں نے فیصلہ حق پر نہیں کیا۔ آج بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی طاقت زیادہ ہو، سرمایہ زیادہ ہو، وہ بے بس جو سچا ہوتا ہے وہ مجبور بیچارہ پستا رہتا ہے ساری عمر، اس کی بہو کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، اس کی عمر گزر جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا اس کے حق میں۔ جب ایسے انصاف والے بیٹھے گئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کی زمین پر رحمت بند ہو جائے گی، پھر ان کے اوپر عذاب بھی آئیں گے، اور جابر اور ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ فرمایا برکتیں زمین سے بھی ختم ہو جائے گی، آسمان سے بھی رک جائے گی، دولتیں ہونے کے باوجود ان کے اوپر قحط ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ بات پھر لڑے گئی، کہا چلو اس کو سزا دینی ہے تو دیکھ لو، فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ اصل تو فیصلہ ہونے عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں پہ۔ گھر آ کے پھر اس نے کہا یوسف بات یہ ہے، بات مانے گا تو بچ جائے گا، نہیں تو جیل چلا جائے گا۔ پر میں قید منظور ہے، یہی بات نہیں ماننی۔ اب بات چلتی چلتی پھیل گئی، بات باہر نکل گئی، لوگوں کی عورتوں نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کے لیے، انہوں نے پھر آپ کو پتا کہ ایک عورت کو پتا چلے وہ دوسری کو بتائے نا تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اور بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری خواتین کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بعد کی شیطان نے ڈپٹی لگائی ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک انہوں نے پورے محلے کا چکر لگا کے پوری جو سارے دن کی کارکردگی ہوتی ہے مردوں کی عورتوں کی وہ کٹھی کرنی ہوتی ہے، اور شام تک لڑائی شروع کرانی ہوتی ہے
اللہ ہم سب کے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ یعنی کہ اللہ کلیم ایسی موجود ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، فرمایا اعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ شیاطین انسانوں سے بھی جنوں سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہنستے ہوئے گھر، سکون سے، راحت سے، اطمینان سے گھر بستے ہوئے ایک منٹ کے اندر ہی وہ گھر نقصان ہو جاتے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، گھروں کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بات پھیل گئی، پھر عزیز مصر کی بیوی تک بھی بات آ گئی، اس نے کہا اب معاملہ آ گیا عزت کا۔ آپ جانتے ہیں جب ذات میں بات ہے تو پھر لوگ کچھ نہیں دیکھتے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اب بات میرے اوپر آ گئی، اب اس بات کو میں حل کر کے رہوں گی۔ اس نے تمام عورتوں کو دعوت دی، ان کے آگے فروٹ رکھے، چھری ہاتھ میں دے دی، یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے آگے سے تھوڑا گزرے کہ تو جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب گزرے، اللہ نے وسعت تو دیا تھا، پھر اللہ کا نبی تھا، گزرے تو تھال کٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ پھر کہنے لگی یہ تو انسان تو نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ وجہ ہے تم مجھے بدنام کر رہی تھی، اب دیکھ لو بدنامی کہاں جاتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو میرے پیچھے ایک تھی، اب تو یہ ساری میرا پیچھا کر رہی ہے۔ کالیات ان کے شر سے بہتر ہے مجھے قید خانہ جیل بہتر ہے۔ خیر جیل کے اندر چلے گئے، وہاں وقت بسر کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی توحید کا پرچار وہاں بھی کرتے رہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام وہاں اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت اور پیغام دیتے رہے۔ اس دوران جناب یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے جو بادشاہ کے ملازم تھے، ایک کھانا بنانے والا تھا، ایک ان کو پانی وغیرہ پلانے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے بتایا کہ تم دو میں سے ایک جو ہے قتل ہو جائے گا اور ایک رہا ہو جائے گا۔ جو رہا ہونے والا تھا اسے کہا کہ جا کے نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ قیدی ہے، بے قصور ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو وہ نہا کے جیل کے اندر ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اسے کہا، وہ چلا گیا، رہا ہو گیا، اور تعبیر اسے پتہ چل گئی کہ ایک قتل ہو گیا، ایک رہا ہو گیا۔ جو رہا ہو کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، وہ جاتے ہی بھول گیا کہ مجھے کسی نے پیغام نہیں دیا تھا۔ وقت گزرتے ہوئے بادشاہ کو، وقت کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی دانی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہے۔ 7 دبلی پتلی گائے جو ہے موٹی دانیوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سخت گوشے ہیں اور کچھ گوشے جو ہے بالکل خشک ہے۔ اب اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہوا، یہ کیسا خواب آ گیا ہے۔ اس نے اپنے سارے کیبنٹ کے بندے اکٹھے کیے، کہا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے کہا بادشاہ اس خواب کی تعبیر ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہم مجھے نہیں بتا سکتے۔ وہ جو رہا ہو کر گیا تھا نا، اسے جب پتا چلا کہ بادشاہ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہا ہے، اس نے کہا بادشاہ آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی اور اچھی ملے گی، معتبر ملے گی، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، کچھ وقت دیں، مجھے بھیجیے، میں جیل کے اندر جاتا ہوں، وہاں ایک نوجوان ہے، اس سے آپ کے خواب کی تعبیر میں پوچھ کے آؤں گا اور وہ سچی تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے کہا جا۔ آئے، آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے سچے مجھے خواب کی تعبیر بتا، بادشاہ کو یہ خواب آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس کو بتاتے ہوئے کہا کہ 7 سال ایسے گزرے گے کہ تمہاری فصلیں اللہ رنگ لگا دے گا، اچھی فصلیں ہوگی، بہترین ہوگی، بڑی اچھی پیداوار تمہیں میسر آئے گی۔ اگے اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ قحط سالی ہوگی، پھر کوئی سبزہ نہیں اگے گا، پھر تمہاری فصلیں نہیں ہوگی۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اس دوران جو پہلے 7 سال تمہارے پاس فصلیں ہوگی نا، اس میں سے جو بچا کچا ہوا ہوگا وہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ اس تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ پھر آخری سال کے اندر بارش بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، پھر سبزہ اگنا شروع ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے 7
بھی دے دی، اپنا ایک مشورہ بھی دے دیا. فرمایا کہ تم ایسے کرنا کہ جو 7 سال تم غلہ اناج اٹھاتے رہو نا، اس غلے کے خوشوں سے ایسے سمجھے سٹوں میں سے دانے نکالتے. آپ نے سٹوں سمیت ہی اپنی گندم کو ذخیرہ کرتے جانا ہے، صرف اتنے نکالنے ہیں جتنے تمہاری ضرورت پوری ہو، باقی سٹاپ کرتے جانا. جب اگلے 7 سال آئیں گے نا، جب کچھ نہیں ہوگا، پھر اسی میں سے لے لے کے تو استعمال کرنا. اس نے جب جا کر بتایا یوسف علیہ السلام کا خواب، بادشاہ نے کہا یہ تو عام بندہ ہی لگتا ہے، اس کو بلاؤ. وہ بلانے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا بڑا عجیب کہتی ہے، لوگ تو کہتے ہیں موقع ملتے ہی اور نکلے، اس کو ہم نکال رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں جاتا ہی نہیں ہوں. پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آتے؟ فرمایا پہلے ان عورتوں کا پتہ کرو جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، جنہوں نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، ان کی خبر لو. بادشاہ نے پتہ کرایا، خبر لی، عورتیں جمع ہو گئی. پوچھا ہاں بھائی اس بادشاہ کا، اس نوجوان کے متعلق بتاؤ. عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا بات کھل گئی ہے، اب حق کا اقرار کیے بغیر گزارا نہیں. کہا کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میرے سے خطا ہوئی ہے، میرا پاپ ہوا ہے. تصدیق ہو گئی. جناب یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہو گئے. پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام سے آپ نکلے کیوں نہیں باہر؟ کہا میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عزیز مصر کو بتانا چاہتا تھا تیری غیر موجودگی میں نے خیانت نہیں کی، کہ اس کے دل کے اندر یہ بات نہ رہے کہ میری غیر موجودگی میں شاید یہ خیانت کرتا تھا. میں اس چیز کو سب کے سامنے کھولنا چاہتا تھا. جب کھل گئی تو لوگوں نے کہا جب کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کا کمال ہے. کہا نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میری کوئی کوشش یا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قول جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، بعض کہتے ہیں یہ زلیخا کا قول ہے. خیر مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ کا جو رجحان ہے وہ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا قول بنتا ہے کہ وہ یہ اقرار کر رہے ہیں یہ میرے اللہ کا فضل تھا کہ میرے اللہ نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. یوسف علیہ السلام یہاں ہو کر آ گئے. بادشاہ نے کہا بھئی اب آپ نا میری بادشاہت کے اندر ذمہ داری سنبھالیں. کہنے لگے عزیز مصر کو اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو مجھے خزانے کی ذمہ داری سونپ دیں، ایسے سمجھ لیں مجھے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ ایسا وزیر خزانہ ہمارے ملک کو بھی دے دے. کیسا اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی. ہمارے وزیر خزانہ بنتے ہیں خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہ وزیر خزانہ بنے خزانے خالی ہو رہے تھے. ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ دور دراز سے ملکوں والے بھی وہیں سے خزانہ لے کر کھاتے رہے. یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری جب مل گئی تو جو اس نے پہلے بتایا تھا کہ ایسے کرنا کہ غلہ اناج جمع کرتے رہنا اور سٹے کے اندر رہنے کا کیوں حکم دیا کہ سٹے میں جب تک گندم رہتی ہے خراب نہیں ہوتی. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کے کوئی رجحان نہیں ہے. یہ دیکھ لو 7 سال تک گندم چلی ہے. مفسرین کہتے ہیں کسی ایک دانے کو کیڑا بھی نہیں لگا. صرف کیا کرتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی تب سٹوں میں سے گندم کو نکالتے تھے. 7 سال تک وہ ذخیرہ کر کے رکھی ہے. کوئی دوائی کا انتظام نہیں تھا، کوئی اچھا اور اہتمام نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام نے وہی انداز اختیار کیا. وقت آ گیا، 7 سال تک مال جمع کر لیا، غلہ اناج جمع ہو گیا. اب قحط شروع ہو گئی، سبزہ اگنا ختم ہو گیا، لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئی. اب ارد گرد سے لوگوں نے آنا شروع کیا جی کہ مصر کے اندر عزیز مصر کے پاس کچھ غلہ اناج ہے، کچھ پیسے دو، غلہ لے رہا ہوں. اور پھر یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا انداز، اس نے ساری قوم کو مفت کا عادی نہیں بنایا. ہماری قوم اصل میں ایسے انداز حکمران اختیار کرتے ہیں کہ ساری قوم بھکاری بن کر دھکے کھاتی رہتی ہے. بھکاری نہیں بنایا، ان کی عزت کو مجروح نہیں کیا، بلکہ کہا جتنا کچھ تمہارے پاس سرمایہ تم لے آؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے. تاکہ یہ نہ رہے کہ یہ بھکاری ہے. لوگ نہ وہ سمجھے
کہ ہم مفت لینے والے ہیں، نہ دیکھنے والے کہیں یہ مانگنے والے ہیں، ان کی عزت بھی مجروح نہ ہو، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا کی، دوسرا کام یہ کیا، یہ نہیں تھا جو آ گیا جتنا بس کھلی مرضی سے دیتے جاؤ، نہیں، کہا ایک فرد کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر ہم وزن دیں گے، بس اس سے زیادہ دوسرے فرد کے لیے نہیں ہے۔ ایک فرد صرف ایک وقت میں ایک اونٹ کے وزن کے برابر لے کر جائے گا، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اگر ختم ہو جائے گا تو پھر آئے گا، پھر دیں گے۔ اور جس کو ضرورت ہے وہ خود آئے گا تب اسے ملے گا۔ اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص اس کے گھر میں ہے تو اس کے لیے کچھ دے دیتے تھے، کوئی نوجوان پیچھے بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی دے دیتے تھے، اس نوجوان کو لے آؤ ہمارے پاس، ساری ہمیں پتہ چلے۔ تو یہ دو چیزیں یوسف علیہ السلام کی مفسرین کہتے ہیں اتنی کمال کی طاقت رکھتی تھی کہ لوگ ذخیرہ نہیں کر سکے، ان کو تعین دے دیتے تھے کہ اس وقت سے پہلے بھی یہ تمہیں مال بھی نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ مال اپنے پاس جمع کر کے مفت کو جمع نہیں کر سکے تھے، وہ آگے بیچ نہیں سکتے تھے، ضرورت کے مطابق دیتے تھے، تو وہ جتنا کچھ کسی کے پاس ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے، تاکہ ایک تو یہ پیدا ہو کہ ہمارا جو خزانہ ہے وہ خالی تو نہ ہونا، یعنی کہ ہم مفت کا اٹھا دیتے ہیں دوسرے ممالک کو، اور پیچھے ہمارا جو آگے فصل کا وقت آئے گا، 7 سال بعد اللہ زمین کو رنگ لگائے گا تو اس پہ جب کچھ بیچنا ہے تو وہاں خرچ تو ہونا ہے نا، یا پھر وہ کام کسی اور سے وہ کر لیں گے۔ یعنی کہ انداز دیکھو، اگر یہ انداز آج بھی اپنا لے تو اللہ کی برکتیں ضرور آئیں گی، رحمتیں ضرور آئیں گی۔ تو وقت چلتا آیا، اللہ اناج دور دراز سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کنان تک لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پتہ چلا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، کہ ہمارے پاس تو غلہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کے دستور کے مطابق خالی تو جانا نہیں تھا، کچھ زیورات، کچھ جمع پونجی اپنی اکٹھی کی، ایک جگہ پہ رکھی، تو پہنچ گئے مصر کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس کہ ہماری یہ کچھ غلہ جمع پونجی ہے، یہ لے لو اور ہمیں ضرورت کا غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچانا، اور جو خزانے کے اوپر نگران تھا اس کو کہا کہ یہ جو جمع پونجی لائے ہیں نا، بعض نے روایات کا بحث کی ہے، لیکن بعض نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے پہچانا کہ یہ زیورات میری والدہ کے ہیں، یہ میری ماں کی چیزیں ہیں۔ بچہ ماں کی چیزوں کو بڑی جلدی پک کرتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے یہ چیز میری ماں پہنتی تھی، وہ سونے کے زیورات تھے۔ یوسف علیہ السلام کی نگاہ سے کون چھپا سکتا تھا؟ اگر ماں جب پہنتی ہوگی، ٹھیک ہے، بچپنے میں بات با گئی ہے، کیا وہ منظر بچے کی آنکھوں سے کوئی اوجھل کر سکتا ہے، کچھ چھپا سکتا ہے؟ ماں کی چیزیں تھی، پہچان کے کہا یہ جو غلہ اناج ہے نا، یہ جو جمع پونجی لائے ہیں، ان کے سامان کے اندر واپس بوریوں میں بند کر کے جانے دینا، ان کو ادھر رکھنا نہیں ہے۔ اور ان کو کہا کہ اگلی دفعہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا جب تک جو تمہارے گھر میں تمہارا بھائی ہے اسے نہیں لاؤ گے۔ ان سے ساری معلومات لی، گھر کے اندر کون ہے، کتنے فرد رہتے ہو اور کون رہنے والا ہے، بتایا ہمارا باپ جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ایک ہمارا بھائی ہے، کہا اگلی دفعہ بھائی کو لے کے آنا، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا، اور لے کے آؤ گے تو تمہارے بھائی کے حصے کا بھی تمہیں ملے گا، جو تمہارا گھر والد ہے اس کے حصے کا بھی تمہیں ملے گا۔ گھر پہنچے، آ کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا، جب اپنی بوریاں کھولی تو دیکھا تو مال واپس ہے۔ کہا ابو جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اس نے ہمارا مال بھی واپس کر دیا، ہمیں غلہ بھی دے دیا، لیکن اس نے آگے پابندی لگا دی، اگر اگلی دفعہ ہم بھائی بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے تو پھر وہ ہمیں غلہ نہیں دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے من سے خط تازہ ہو گیا۔ کہا بیٹو کس بنا پر میں بنیامین کو بھیجوں؟ تمہیں یاد ہے میرے سے پہلے تم نے یوسف بھی جدا کیا تھا، وہ یاد ہے؟ کہا ابو جی پرانی باتیں لے لی آپ نے، پتہ نہیں کب کا وہ مر کب گیا ہوگا، اس کا نشان نہیں ہوگا۔ خیر باتیں بڑھاتے رہے، جب غلہ ختم ہو گیا یعقوب علیہ السلام نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے وعدے کیے، قسمیں لی
اس دفعہ یعقوب علیہ السلام نے جو الفاظ کہے ہیں نا وہ بڑے ہی بہترین اور خوبصورت تھے، جو پہلے یوسف علیہ السلام کی باری زبان سے نہیں ادا ہوئے تھے۔ کہنے لگے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بیٹو لے جاؤ، تمہارا بہترین محافظ اللہ ہے، اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ بھائی لے کر چلے گئے، بنیامین وہاں پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ملاقات ہوئی، اور جو پیمانہ تھا جس سے اللہ اناج وزن کرتے تھے، کہا کہ اس کے توڑے کے اندر ہی اسے بند کر دینا، اس کے بورے میں وہ بند کر دیا۔ بعد کے اندر جب قافلہ جانے لگا، کہا قافلے والے رک جاؤ، ہمارا جو پیمانہ ہے وزن کرنے والا وہ لگتا ہے تم میں سے کسی نے چرا لیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندو ہم کیسے چرائیں گے، کہا نہیں۔ تلاشی شروع ہو گئی، سب سے آخر میں بنیامین کا جب بورا کھولا تو وہ پیمانہ نکلا۔ ان سے پیمانہ کھولنے سے پہلے، نکالنے سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کسی کے بورے سے نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگے اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ پہلا ایک دستور چلتا آ رہا تھا جس سے چوری ثابت ہو جاتی ہے، وہ جن کی چوری کر رہا تھا ان کے پاس اس کو رہنا پڑتا تھا، اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ کہا اپنے پاس رکھ لینا، ان کا ٹھیک ہے۔ وہ پیمانہ نکل آیا، وہ کہنے لگے بنیامین کے متعلق کہ آپ نے ایسے کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کا باپ بڑا دکھی ہے، پہلے بڑا پریشان ہے۔ ایک بھائی نے جب دیکھا کہ اب کوئی ترلا نہیں چل رہا، یہاں تک انہوں نے کہا ایسے کریں کہ اس کی جگہ میں کسی اور بھائی کو رکھ لیں، اسے جانے دیں۔ جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ترلا چل رہا تو ایک بھائی رک گیا، اس نے کہا اب تو واپس نہیں جاؤں گا، پہلے باپ کے ساتھ وعدے کیے، وعدے توڑے ہیں، اب باپ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، باپ کو کیا جواب دو گے؟ کہا جاؤ باپ کے پاس، اس کو بتاؤ۔ باقی بھائی آگے یعقوب علیہ السلام کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کے زخم ہرے ہو گئے، تو کہا جاؤ بیٹو، ایک خط بھی لکھا بادشاہ کے نام، کہا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرنا تو بنیامین کی رہائی کا بھی انتظام کرنا۔ انہوں نے کہا ہم یوسف کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، یہ پھر یوسف کو یاد کرتا ہے۔ کہا جاؤ یوسف کو۔ پھر کہا کہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، تم جاؤ تو صحیح، میرے یوسف کو تلاش کرنا، میرا یوسف مل جائے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ دوبارہ پھر گئے تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جا کر خط دیا، گفتگو ہوئی، تو نظریں بار بار جب دلائی نا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، جانتے ہو کہ جب تم نے جہالت میں، نادانی کی حالت میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے کان کھڑے ہو گئے، ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب بندے کو پریشانی تو کھٹکتی ہے کہ میں نے جو اتنا کچھ کیا ہے اس کو پتا نہیں تھا، اب اس کو کس نے بتا دیا کہ میرے یہ کرتوت ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ پریشانی تو بڑھ گئی، ان کے رنگ بھاگ ہو گئے۔ بار بار یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آلو انک لانت یوسف، بادشاہ کہ یوسف تو نہیں ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کھولا انا یوسف، میں یوسف۔ بھائیوں نے کہا قد من اللہ علینا، یہ سارے احسان اللہ تعالیٰ کے آپ پر۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کون سا کیا؟ کہا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، اللہ تقوی اور صبر والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے آج کے دن تمہیں معاف کر دیا۔ میں اور آپ ذرا غور کریں کتنا بڑا دل رکھ کر یوسف علیہ السلام نے جملہ کیا کہ بھائیوں کے سارے اپنے جیل والے ابدال بھی سارے یاد تھے۔ پھر قبیل تھی اور ان کو کہا بتایا یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میرا بھائی میرے پاس آ جائے، اب یہ میری قبیل لو میرے باپ کے پاس لے جاؤ، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ ادھر سے قبیل ابھی مصر سے لے کر چلے ہیں، یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھے کہنے لگے اپنے پوتے پوتیوں سے، بہوؤں سے، اگر مجھے تم کہتے تو رہتے ہو نا، لگتا ہے پاپا کا جو نا دماغ ہلا ہوا ہے، بس ہر وقت یوسف کرتا رہتا ہے،
لیکن آج بات یہ ہے مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قدرت والے کے رب نظالے نہیں، میلوں دور جب گرا کے کنویں میں گئے میرے رب نے خبر نہیں آنے دیتی، خوشبو نہیں آنے دی۔ آج مصر سے کرتا چل رہا ہے کنان کی طرف، رب نے خوشبوئیں پہلے دے دی ہے۔ یہ میرا رب کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ کہا مجھے میری یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر لگانا، چہرے پر ڈالنا، اللہ بنا ہی واپس کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بھی بن چکے تھے، بادشاہ بھی تھے۔ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب آئی، اللہ نے آنکھوں کی بنائی واپس دے دی۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام پھر بولے قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، میں تمہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مجھے اپنے رب پہ بڑی امید تھی، میں نا امید نہیں ہوا۔ تم نے 40 سالوں میں اسے بھلا دیا، میں نے ایک دن بھی اسے نہیں بلایا۔ پھر جناب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پہنچتے ہی پھر یہ قافلے نے جب جا کر سجدہ ریز ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے تب کہا تھا ابو جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس وقت تعظیمی طور پر سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد پھر اپنے رب سے جو انعام مانگا، کہا اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیے، مجھے حکومت کا حصہ دیا، مجھے اصل باتوں کی حقیقت سمجھائی، لیکن اللہ زمین و آسمان کو آپ پیدا کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ مانگتا ہوں آپ میرے دوست بن جائیں، آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں، میرے مددگار بن جائیں، اور جب مجھے موت دینا تو اپنی فرما برداری میں موت دینا۔ یہ مختصر شارٹ کاٹ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی محبت کو قبول فرمائے اور اس محبت کے ذریعے اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔